میں نبی ہوتا تو نبیوں جیسی دعا کرتا، مگر میں تو عام بشر ہوں اور گنہگار بشر۔ میری خواہشات، میری آرزویں سب عام ہیں۔ یہاں کھڑے ہو کر کبھی کوئی کسی عورت کے لیے نہیں رویا ہوگا۔ میری ذلت اور پستی کی اس سے زیادہ انتہا کیا ہوگی کہ میں یہاں کھڑا ہوں، حرم پاک میں کھڑا ہوں اور ایک عورت کے لیے گڑگڑا رہا ہوں۔ اگر مجھے نہ اپنے دل پہ اختیار ہے نہ اپنے آنسوؤں پر، یہ میں نہیں تھا جس نے اس عورت کو اپنے دل میں جگا دیا۔ یہ تو نے کیا، کیوں میرے دل میں اس عورت کے لیے اتنی محبت ڈال دی۔ میں تیرے سامنے کھڑا بھی ہو کر اس کو یاد کر رہا ہوں، کیوں مجھے اس قدر بے بس کر دیا کہ مجھے اپنے وجود پر بھی کوئی اختیار نہیں رہا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تو نے تمام کمزوریوں کے ساتھ بنایا۔ میں وہ بشر ہوں جسے تیرے سوا کوئی راستہ دکھانے والا نہیں، اور وہ عورت وہ میری زندگی کے ہر راستے پہ کھڑی ہے، مجھے کہیں جانے کہیں پہنچنے نہیں دے رہی ہے۔ یا تو اس کی محبت کو اس میرے دل سے نکال دے کہ مجھے کبھی اس کا خیال تک نہ آئے، یا پھر اسے مجھے دے دے۔ وہ نہیں ملے گی تو میں ساری زندگی اس کے لیے روتا رہوں گا۔ وہ مل جائے گی تو تیرے علاوہ کسی کے لیے آنسو نہیں بہا سکوں گا۔ میرے آنسوؤں کو خلیش ہونے دے۔ میں یہاں کھڑے ہو کر تجھ سے پاک عورتوں میں سے ایک وہ پاک عورت کو مانگ رہا ہوں، وہ جو میری محبت ہے، وہ جو میری انتہا ہے، جس نے میرے لیے سب کچھ لٹا دیا، جس نے میرے لیے خود کو تباہ کر لیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اس کو اس کی محبت کا صلہ نہ دے پایا، یا مجھے افسوس ہے کہ میں اسے جو چاہیے تھا وہ نہیں دے پایا۔ آج میں دور ہوں، اس سے خاموش ہوں، کم ظرف ہوں، میں نہیں جانتا، لیکن میں معافی چاہتا ہوں اس کا دل دکھانے کے لیے۔ میں معافی چاہتا ہوں وہ سب کرنے کے لیے جو میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ میں معافی چاہتا ہوں کہ میں نے اس کا دل کبھی دکھایا ہو، اس سے اونچی آواز میں بات کی ہو، اسے کبھی بتایا ہو کہ مرد ذات کیا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں۔ اے خدا، اے میرے مالک الملک، یا میرا سلام المبین، تو مجھے معاف عطا فرما دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب کعبے پہ پہلی دفعہ نظر پڑتی ہے اور کچھ دعا کرو تو وہ دعا بے شک مکمل ہوتی ہے۔ آج کعبے کے سامنے کھڑا ہوں، میری نگاہ جب کعبے پہ پڑی تو بس میں یہی دعا کر رہا ہوں کہ بس وہ خوشیوں کی مہلت مجھے مل جائے جو شاید کہیں تک مجھے کبھی نہیں ملی۔ میں چاہتا ہوں کہ جو زندگی کی ذلتیں ہیں، جو غم ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ خدا تو معاف کر دے، مجھے اب رحم کر دے، بخشش کر دے میری، اس سے مجھے ملا دے۔ میں نے اس کے لیے کتابیں لکھی، راتیں جگا، اس کا انتظار کرا، لیکن کبھی اسے اونچی آواز میں بات نہیں کری، اسے محسوس نہیں کرایا کہ ذلت کیا ہوتی ہے۔ اے میرے مالک، تو مجھے معاف عطا فرما دے، اور تیری پاک عورتوں میں سے ایک پاک عورت مجھے عطا فرما دے۔ اس کے دل میں کیا ہے یہ تو جانتا ہے، لیکن میرے دل میں کیا ہے یہ بھی میرے مالک تو ہی جانتا ہے۔ یہ تیرا بندہ، یہ تیرا واجد تیرے سامنے کھڑا ہے، تو آج مکمل کر لے مجھے اور مجھے وہ لوٹا دے جو تو نے چھین لیا ہے۔ بے شک تو نے کہا ہے کہ تو دے کر بھی آزمائے گا اور لے کر بھی آزمائے گا۔ اے مالک، اب میری آزمائش ٹوٹ رہی ہے، میری آنکھوں سے ہر قطرہ یہی کہہ رہا ہے کہ اب اس سے مجھے ملا دے۔ میں نے اس کو آخری دفعہ دیکھا تھا تو بس سوچا تھا کہ اب ملاقات ہوگی کہ نہیں۔ میں نے تو اس کے شہر کی خاک کو اپنا سرما بنا لیا ہے۔ اس کے شہر کی طرف دیکھ کے سلام کرتا ہوں، اس کے شہر کی طرف دیکھ کے اسے یاد کرتا ہوں۔ اب اس سے زیادہ میری زندگی میں اور کیا ہوگا کہ میں اسے اس طرح ملا کہ دوبارہ کبھی مل نہیں پاؤں گا۔ میں اس کو اس طرح کھو چکا ہوں کہ وہ اسے کبھی پا نہیں پاؤں گا۔ مجھے اس کی آنکھیں یاد آتی ہیں، مجھے اس کی ہنسی یاد آتی ہے، مجھے اس کے شہر کی گلیاں یاد آتی ہیں۔ میں لوگوں سے اس کے شہر کا نام بھی سنتا ہوں تو سہم جاتا ہوں، ڈر جاتا ہوں۔ خاموشی، آواز اور نہ جانے کیا کیا، اب کچھ نہیں ہے میرے مولا میرے پاس، بس تو ہے۔ تو اس لیے آج میں کھڑا ہو کے اس سے دعا کر رہا ہوں، وہ مانگ رہا ہوں جو مجھے عطا کر دے، وہ مانگ رہا ہوں جو تو جانتا ہے۔ اگر میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی نیکی کی ہے تو مجھے اس کی عوض میری محبت دے دے۔ تو چاہے تو یہ سب بھی ہو سکتا ہے، اب بھی ممکن ہے۔ مجھے اس آزمائش سے نکال دے، میرے زندگی کو آسان کر دے،
8 سال سے میں اس تکلیف میں ہوں، مجھے اس سے رہائی دے دے۔ تیرے اس واجب پہ ایک بار پھر رحم کر دے، وہ جو تیری شفت ہے وہ افضل ترین ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں۔